بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل منزل مراد۔ اس چینل پر آپ کو مختلف قسم کے نصیحت آموز اور دلچسپ قصے، کہانیاں اور معاشرتی مسائل پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ آج کی ویڈیو ایک بادشاہ اور وزیر کے درمیان ہونے والی نصیحت آموز گفتگو کے بارے میں ہے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو آدھی سلطنت دینے کا وعدہ کیا، لیکن ساتھ ہی بادشاہ نے چند شرائط بھی عائد کر دی۔ آدھی سلطنت والی بات سن کر وزیر بہت حیران اور خوش ہوا اور لالچ میں آ کر بادشاہ سے شرائط جاننے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے شرائط 3 سوالوں کی صورت میں بتائیں۔ وہ شرائط یہ تھیں: سوال نمبر 1، دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ سوال نمبر 2، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ سوال نمبر 3، دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ یہ 3 سوال بتانے کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ ان تینوں سوالوں کے جواب 1 ہفتے کے اندر بتائے، اور اگر 1 ہفتے کے اندر جواب نہ بتا سکا تو اسے سزائے موت سنائی جائے گی۔ چنانچہ وزیر کے پاس صرف 1 ہفتے کا ٹائم تھا۔ اس نے کوشش شروع کر دی اور سب سے پہلا سوال، دنیا کی سب سے بڑی سچائی کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ملک کے تمام دانشوروں کو جمع کیا اور ان سے اس سوال کا جواب پوچھا۔ انہوں نے اپنی نیکیاں گنوائیں، لیکن کسی کی نیکی بڑی اور کسی کی چھوٹی نکلی اور سب سے بڑی سچائی کا پتہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد وزیر نے دوسرا سوال، یعنی دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ جاننے کے لیے کہا، تو تمام دانشور اپنے دیے ہوئے فریب کا تذکرہ کرتے ہوئے سوچنے لگے کہ کس نے کس کو سب سے بڑا دھوکہ دیا۔ لیکن وزیر اس سے بھی مطمئن نہ ہوا اور سوالوں کا تسلی بخش جواب نہ ملنے پر پریشان ہو گیا۔ ایک طرف تو وہ آدھی سلطنت کا خواب دیکھ رہا تھا اور دوسری طرف سزائے موت کا خوف بھی تھا۔ موت کے خوف سے وزیر بھیس بدل کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ اسی دوران اس کو ایک کسان نظر آیا جو کھرپی سے زمین نرم کر رہا تھا۔ جب وزیر کسان کے قریب پہنچا تو کسان نے اسے پہچان لیا اور اسے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئے ہو؟ وزیر نے اسے اپنی مشکل بتائی، جسے سن کر کسان نے کہا کہ میں تمہارے سوالوں کے جواب دیتا ہوں۔ کسان نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ تیسرے سوال کا جواب بتانے سے پہلے کسان نے کہا کہ اگر میں تمہارے سارے سوالوں کے جواب بتا دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تمہارے ہاتھ میں تو مفت میں سلطنت آ جائے گی۔ کسان کی بات سن کر وزیر نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا کہ میں تمہیں 20 کوڑوں کی پیشکش کرتا ہوں اور ساتھ ہی تمہیں استبل کا نگران بھی بناؤں گا۔ یہ بات کسان کو قابل قبول نہ تھی، لہٰذا اس نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ وزیر نے سوچا کہ یہ تو آدھی سلطنت کے خواب دیکھ رہا ہے، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ جب وزیر واپس جانے لگا تو کسان بولا کہ اگر بھاگ گئے تو ساری زندگی بھاگتے رہو گے اور بادشاہ کے بندے تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے، اور اگر واپس جاؤ گے تو جان سے مارے جاؤ گے۔ کسان کی یہ بات سن کر وزیر رک گیا اور کسان کو آدھی سلطنت کی پیشکش کی تاکہ وہ تیسرے سوال کا جواب بھی اسے بتا دے، لیکن کسان نے آدھی سلطنت لینے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں ایک کتا آیا اور پیالے میں رکھے ہوئے دودھ میں سے آدھا پی کر چلا گیا۔ کسان نے وزیر سے کہا، مجھے آدھی سلطنت نہیں چاہیے، بس تم اس بچے ہوئے دودھ کو پی لو تو میں تمہارے تیسرے سوال کا جواب بتا دوں گا۔ کسان کی یہ بات سن کر وزیر کو بہت سخت غصہ آیا، مگر اپنی موت اور جاسوسوں کے ڈر سے اس نے دودھ پی لیا۔ وزیر نے دودھ پی کر کسان کی طرف دیکھا اور اپنے سوال کا جواب مانگا تو کسان نے کہا کہ دنیا کی سب سے میٹھی چیز انسان کی غرض ہے، جس کے لیے وہ ذلیل ترین اور گھٹیا ترین کام بھی کر جاتا ہے۔ ویورز، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ موت برحق ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں دوسرے سوال میں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ ہم زندگی میں اچھے کام کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں، کسی پر ظلم نہ کریں اور نہ ہی کسی کا حق چھینیں، اور ہم لوگ جو دنیا کی رنگینیوں میں گم ہیں، یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تیسرے سوال میں حرص اور لالچ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جب انسان اپنے نفس کے تابع ہو جاتا ہے اور لالچ میں اپنی غرض پوری کرنے اور ناجائز کام کرنے سے بھی باز نہیں آتا، اور حرص و ہوس میں وہ انتہائی کمینگی پر اتر آتا ہے۔ امید ہے ویورز آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔